السلام علیکم دوستوں، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس خوبصورت اور دلچسپ بیان کا موضوع ہے ایک کنجوس بوڑھے کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ من عاد اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لئن آتانا من فضلہ۔ کئی لوگ، بعض لوگ، کافی لوگ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، بڑا صدقہ کروں، بڑی خیرات دیا کروں، بڑی زکات دیا کروں، لنصدقن، ہر وقت دیا کروں گا، ولنکونن من الصالحین۔ سبحان اللہ، نیک بن جاؤں گا، صدقہ دے دے کر ہر گھر میں پہنچاؤں گا، ہر گلی میں پہنچاؤں گا، ہر محتاج کو پہنچاؤں گا، ہر ضرورت مند کو پہنچاؤں گا، بشرطے کہ مجھے اللہ کا فضل مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فلما آتاہم من فضلہ، جب میرا فضل ان کو مل جائے، بخلوا بہ، پھر بخل کرتے ہیں، وتولوا، منہ پھیر لیتے ہیں، وہم معرضون، اللہ کہتا ہے پھر منہ پھیر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا یہ دیا کس نے ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض ہمارے سیٹھ، بعض ہمارے تاجر، بعض ہمارے ذمہ دار اس بات کو بات کرتے کرتے ڈنڈ کہتے ہیں، ٹیکس بتا دیتے ہیں، کھلا کفر آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری باتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور نام اعمال کو آگ لگ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، والذی یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، فبشرهم بعذاب علیم۔ جس نے سونا چاندی جمع کر کے رکھ لیا، دولت اکٹھی کر کے رکھ لی، اس کی زکات نہیں دیتا، فبشرهم بعذاب علیم، اسے خوشخبری سنا دو جہنم کے دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا۔ استغفر استغفر۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس، اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے، یا کنجوس یا پھر فضول خرچ۔ درمیانہ روی لوگوں نے چھوڑ دی کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ اتنا اڑاؤ کہ کل کو گاڑی کے نیچے لین پہ سر رکھنا پڑے۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ دینا کہاں سے دیں، چلو میاں سر اڑا دو اپنا خیر کر لا، کیا اتنا خرچ کرتے ہو۔ تو اگر شاہ صاحب کے زمانے میں آدمی تھا، کنجوس تھا، بیٹے کو خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا، آخر مرتے تو لوگ اس زمانے میں بھی تھے، فانی ہے جان سارا، موت آ گئی۔
بیٹے نے غصے میں آ کر وہ جو اشرفیوں کا تھیلا تھا ابا کے ساتھ قبر میں رکھ دیا. انہوں نے زندگی میں تم نے ہم کو خرچنے کے لیے نہیں دیا, دفع ہو جاؤ, اپنی دولت ساتھ لے جاؤ, اب ہم بھی تمہاری دولت کو نہیں لیتے, ساتھ ہی لے جاؤ. چڑ گیا بیچارہ بیٹا, وہ تھیلا بھر کے اشرفیوں کا قبر میں ساتھ رکھ دیا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی دنوں کے بعد بیٹا اور زیادہ تنگ ہو گیا, غریب حالت تھی. ایک دن رات کو لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ باپ نے تو دیا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے, تو نے کون سی عقل مندی کی ہے جو تھیلا بھر کے وہاں رکھ دیا. اب تو کام آ جاتا نا, اب تو خرچ کر لیتا, خم قبر میں رکھا ہے. تو خود ہی دل میں آیا کہ قبر میں سے کون سا کوئی نکال کے لے گیا, اب نکالنا. تو خود ہی پروگرام بنایا, رات کا وقت تھا, کسی اٹھائی اور جا کے قبر کھود لی ابا کی. جب لحد کھولی تو لکھا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے رکھ کے آیا تھا, مگر جب جا کے دیکھا روشنی کی, اندر ٹارچ جلائی یا کسی چیز سے روشنی کی, دیکھتا کیا ہے کہ وہ تمام اشرفیاں پیر سے لے کر سر تک سارے بدن پہ ستاروں کی طرح ٹکی ہوئی ہے. اللہ, ایک 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 کر کے تمام آنکھوں پہ, ناک پہ, زبان پہ, ہاتھ پہ, سینے پہ, چھاتی پہ, سارے بدن پہ ایک ایک کر کے لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی. کہتا بس اتنی آگ لگی, بڑی مشکل سے قبر پوری کی چھوڑ کے آ گیا. ساری رات دہی میں انگلیوں کو ڈبویا, دواؤں میں رکھا, مگر چین نہیں پڑتی تھی. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, بڑے دم درود کرائے, بڑی دوائیں کی. اب بتاؤں شرم کے مارے کسی کو نہ ابا کا یہ حال ہے. اللہ, تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا, حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کوئی پھوڑا نکلتا ہے, پتہ نہیں, بڑی ساڑ ہے, بڑا درد ہے, آگ لگی ہوئی ہے, چین نہیں پڑتی. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر, میں دم کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا, فرمایا اب بھی ہے, کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا, پھر پوچھا کہ اب بتا, کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا, بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا, پھر پوچھا اب بتا, کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو, تھوڑا پھنسی نہیں, جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے, آج جہنم کی آگ ہے, نہیں بجھے گی. اب وہ رونے لگا, شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا, کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا, واقعی جہنم کی آگ ہے. تو یوں فرمایا اللہ اکبر, یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے, یہ آگ بجھنے والی نہیں. سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی, دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی, نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی, کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی, دواؤں سے نہیں بجھے گی, کسی چیز سے نہیں بجھے گی. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا, وضو کر, 2 رکعت نماز ادا کر, اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے, اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا, آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. سبحان اللہ. چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا, مسجد میں گیا, نماز پڑھی,
اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا۔ کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا۔ رونے والے لوگ چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر۔ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے۔ اللہ اکبر۔ ٹھوکریں کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا، دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں میں نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم بھی تو ہیں، پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک میرا یہ قرضہ اتار دے۔ چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا، پھر مانگتا ہے غفور الرحیم کم سے کم کچھ کفن کاٹھی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میرا ملے گا، کچھ دے مجھے بھی۔ پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے، پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے۔ اللہ یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے آپ۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں، بندوں پہ تو کیا صدقہ کریں گے، لگے ہاتھوں بات عرض کر رہا ہوں، تم تو اپنی مارو گے نا، میں نے اپنی مارنی ہے، جو میری سمجھ میں آئے گی میں تو وہی کہوں گا۔ کراڑ ہندو بنیا جس کا خدا پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، پتھروں کا پجاری، بڑا پیپل کا پجاری، درختوں کا پجاری، پانی کا پجاری، سورج کا پجاری، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ خیرات ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلایا کروں۔ ارے ہندو کیڑیوں کے، چیونٹیوں کے، قبیلیوں کے سراغ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سوچی پھینک کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کھائے گی، ہوا میں اڑنے والے پرندے کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، لاہوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، گاڑیوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ارے ہندو کا تو اتنا بڑا یقین ہے کہ مخلوق پہ کرم کر تو اللہ میاں کرم کرے گا، کبھی تیرا بھی یہ ایمان بنا؟ ابھی گرمی آ رہی ہے، سندھ میں ہندو بنیے ہیں ابھی دیر کی، میرپور مٹھیلو گھوٹ کی، ان اسٹیشنوں پہ جا کر کے دیکھو، بنیوں کے نوجوان لڑکے بالٹی لے کر پانی پلاتے پھر رہے ہیں، پانی پینے والے مسلم اور پلانے والے ہندو۔ ایک تم ہو اسٹیشن سے نلکے اکھڑوا دیتے ہیں بوتلیں بیچنے کے لیے۔ اڈے پہ اگر کوئی عورت کا بچہ رو رہا ہو، بھائی جی پانی مل جائے گا، بوتل لے لے بوتل، اندازہ لگا، اڈے سیمر بن گئے سارے۔ نہ تم بتاؤ ایمانداری سے مسجد میں بیٹھو، میری بات پر ہاں نہ کرو، خود سوچو کہ ہم جو سال
بھر میں کماتے ہیں، کتنا ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنا پیسہ ہماری اولاد رگڑتی ہے، کتنا پیسے کو ہماری بیگم آگ لگاتی ہے، کتنے پیسے کو سال میں ہم کھاتے پیتے پیشاب کرتے اور ہگتے ہیں، اور کتنا اس مالک کے نام پر ہم غریبوں محتاجوں کیڑی مکوڑے پکھی پیاسے منہ کے پیاسوں کے پانی ہم پلا کر کتنی دعائیں لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمانوں اور انسانوں کے اندر رابطہ قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا قانون نازل فرمایا، تاکہ غریب لوگ، محتاج لوگ، یتیم بیوہ لوگ جو ہیں وہ تمام کے تمام تمہارے ساتھ جڑے رہیں، وہ لے کر کے جڑ جائیں، تم دے کر کے جڑ جاؤ، وہ تمہارا احسان اپنے اوپر سمجھے، تم ان کا احسان کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے بے پرواہ لوگ بھی ہم نے دیکھے، علامہ محمد یوسف صاحب بن نوری سب کا رحمۃ اللہ علیہ، بین الاقوامی شخصیت تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا اور 50,000 روپیہ سامنے رکھ کے کہنے لگا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ فرمایا نہیں بھائی، ہم نے اپنے سال کا خرچہ پورا کر لیا، لے جاؤ کہیں اور جا کے دو، یعنی ہمیں سال بھر ضرورت نہیں رہی ہے مدرسے میں۔ وہ کہنے لگا جی پھر آپ ہی کہیں پہنچا دیں جہاں مستحق لوگ ہوں۔ بڑے بے پرواہ آدمی تھے، فرمان لگے میں تیرے باپ کا ملازم ہوں، اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، خود تلاش کرتا پھر مستحقین کو اٹھا، میں کیوں پھر تلاش کرتا ہوا۔ بڑے اللہ والے بے پرواہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آیا، بڑا امیر آدمی تھا، 10,000 روپیہ ساتھ لے کے آیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں مرید پھر بناتا ہوں، پہلے میری کتابیں پڑھو، میرے حالات جانچو، میرے عقائد دیکھو، میں پھر مرید بناؤں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی 10,000 روپے لایا ہوں آپ کے لیے، مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، بہرحال میں اس طرح مرید نہیں بناتا۔ تو روپے کی گٹھڑی اٹھاتے وقت سیٹھ کہنے لگا مولانا ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو 10,000 روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا۔ مولانا نے بھی فرما دیا کہ جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو 10,000 روپے تھوک دے۔ مجھے اگر 10,000 دینے والا مرید نہیں ملے گا، تجھے ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 10,000 روپے تھوک کر تجھے دھکا دے دے چلا جائے۔ اللہ والوں کو کیا پرواہ ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ ساری زندگی ہم لوگوں کی گزر جاتی ہے، گزر جاتی ہے، گزر جاتی ہے، سوچ و بچار کا مادہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ نماز کے بارے میں وہاں بے پرواہی، زکوٰۃ کے بارے میں وہاں بے پرواہی، جس طرح سے ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے اسی طرح سے ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرائض میں کوتاہی کرنا یا ہیرا پھیری کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو برا لگتا ہے اور عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شاہ صاحب کا ایک واقعہ آپ کو سنایا، ہر سال بتاتا ہوں، بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں، اور قرآن کریم نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پسلیاں سینکی جائیں گی، پیشانی پہ داغ دیا جائے گا، کمر پہ داغ دیا جائے گا، اور داغ بھی دیا جائے گا اور یوں بھی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی تیرا مال ہے جس پر رات دن سانپ بن کے بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت گنا کرتا تھا، ہر وقت سنبھالا کرتا تھا، اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے۔ اس لیے میں نے یہ مضمون عرض کر دیا کہ جو لوگ رجب میں زکوٰۃ نکالنے کے عادی ہیں ان کی اس طرف توجہ ہو جائے اور اس اہم فریضے کی طرف توجہ کر لو۔ اور ایک آخری چھوٹی سی آسان سی صورت بتاتا ہوں،
آج کل کاروباری حالات بھی، دنیا کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ یکدم آدمی لاکھ بنے یا 1000 بنے یا 100 بنے یا 50 بنے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان سی ترکیب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر زکوٰۃ کی نیت سے جب دے تو اسے لکھ لے۔ جب بھی کوئی ضرورت، مثال کے طور پر سردی ہے، ایک بیوہ کو آپ نے رضائی دینی ہے، ایک غریب محتاج کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے، اس کو اس کتاب میں لکھ لو کہ میں نے زکوٰۃ کے نام پر اتنا پیسہ دے دیا، اور پھر جب وہ دن آئے، سال کا ایک دن مقرر کر لو کہ فلاں تاریخ کو میں نے چکانا ہی چکانا ہے۔ اگر نہیں کرو گے ڈھیل پڑتے 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 اگلا سال آ جائے گا۔ اب اسی طرح، اسی لیے تو یہ جماعت کی نماز رکھی اللہ نے۔ اگر جماعت کی نماز نہ ہو تو پھر سارے دکاندار اور کاروباری لوگ ابھی پڑھ لیں گے، ابھی کون سی دیر ہو رہی ہے پڑھ لیں گے، ابھی کون سی وقت چلا گیا پڑھ، نتیجہ یہ وہ چلی ہی جائے گا وقت۔ شریعت کا یہ قانون نہیں ہے کہ تم دن مقرر کرو، کوئی خود مقرر کر لینے میں بھلائی ہے، کیونکہ وہ دن فراغت کا بندہ سمجھے گا یار تاریخ آ گئی ہے، مال کا، کاروبار کا، دھندے کا حساب و کتاب کر کے بھی زکوٰۃ کھاتے کا حساب کرنا ہے۔ تو اس میں یہ صورت ہوگی کہ جب آپ سارے سال ادا کرتے رہیں گے تو جس وقت آپ حساب کریں گے کلیجہ نہیں پھٹے گا، جگر نہیں پھٹنے کا۔ 50,000 روپیہ اگر دینا ہے، اب یکدم اللہ نام پر 50,000 سیشن جج کو، افسر کو، ڈاکٹر کو تو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو 50,000 کون دے بھائی؟ مر نہ جائے بندہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ خوبصورت قاری صاحب کا بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ دوستوں سے شیئر کریں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندوں میں سے کوئی بندہ بدن، مال اور اولاد کی مصیبت میں مبتلا ہو اور صبر جمیل اختیار کرے تو روز قیامت، پہلے دوستو توجہ کیجئے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو مشکل دی ہے اس زندگی میں، اس دنیا میں، آپ کے پاس مال کی مشکل آ گئی ہے، پیسے کی مشکل آ گئی ہے، آپ کے پاس اللہ کی جو نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ پاک نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، یا اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے آپ کو کوئی آزمائش دے دی گئی ہے، مثلا آپ کے پاس اولاد نہیں، یا صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے، یا پھر کوئی بھی اولاد کی وجہ سے بیماری کا مسئلہ ہے، آپ آزمائش میں آ چکے ہیں، تو ان پر صبر اور حوصلہ کیجیے، اور یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ تو اس کے بہت سے اجر ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ صبر کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جس کو مال، بدن اور اولاد کی مصیبت میں اللہ نے مبتلا کیا اور پھر اس نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو روز قیامت اس کے اعمال تولنے اور نامہ اعمال کھول کر دیکھنے پر مجھے شرم آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اندازہ کیجیے، امیجن کیجیے کہ اللہ پاک نے آپ کو آزمائش دی اور آپ نے صبر کیا، تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بروز قیامت اگر اس کا اعمال کھولوں گا، یا پھر اس کے جو میزان میں اعمال وغیرہ تلنے لگیں گے، وہ تلیں گے تو مجھے اس پر بہت شرم ساری ہوگی۔ یعنی رب پاک فرما رہے ہیں کہ
مطلب اسے بے حساب ویسے ہی میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا خوبصورت سا دلچسپ قاری صاحب کا بیان، اور آخر میں مختصر سی گفتگو جو آپ نے سنی۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کو یہ بیان، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے، اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرتے جائیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔